الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان غوث اعظم رحمت اللہ علیہ۔ اللہ پاک کے نزدیک ہونے کا وظیفہ۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی۔ اے موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ جس قدر تمہارا کلام تمہاری زبان کے، تمہارے خیالات تمہارے دل کے، تمہاری روح تمہارے بدن کے، تمہاری بینائی کا نور تمہارے آنکھ کے قریب ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہو جاؤں؟ عرض کیا ہاں۔ فرمایا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ نوح و خلیل و موسیٰ و عیسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد، پائیں مرادیں دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد، دونوں جہاں میں دنیا و دین میں ہے ایک وسیلہ نام محمد، رکھو لحد میں جس دم عزیزو مجھ کو سنانا نام محمد، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا نام محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شیطان کو پہچان لیا۔ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے شہزادہ گرامی حضرت شیخ ابو نصر موسیٰ بن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد یعنی غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، میں اپنے ایک سفر میں صحرا کی طرف نکلا اور چند دن وہاں ٹھہرا، مگر مجھے پانی نہیں ملتا تھا۔ جب مجھے شدید پیاس محسوس ہوئی تو ایک بادل نے مجھ پر سایہ کیا اور اس میں سے کچھ بارش کے قطرے گرے جنہیں میں نے پی لیا۔ پھر میں نے ایک نور دیکھا جس سے آسمان کا کنارہ روشن ہو گیا اور ایک شکل ظاہر ہوئی جس سے میں نے ایک آواز سنی، اے عبد القادر، میں تیرا رب ہوں اور میں نے تم پر حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ تو میرے والد محترم غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کہا، اے شیطان لعین دور ہو جا، تو روشن کنارہ اندھیرے میں تبدیل ہو گیا اور وہ شکل دھواں بن گئی۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے عبد القادر، اس سے پہلے میں 70 اولیاء کو گمراہ کر چکا ہوں مگر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ میں نے کہا، یہ صرف میرے رب قدیر کا فضل و احسان ہے۔ شہزادہ غوث اعظم شیخ ابو نصر موسیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد محترم غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا گیا، آپ نے کس طرح جانا کہ وہ شیطان ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اس کی اس بات سے کہ بے شک میں نے تیرے لیے حرام چیزیں حلال کر دیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ خیال کرنا کہ شرعی مکلفات یعنی احکامات کسی حال میں ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں غلط ہے۔ فرض عبادات کا چھوڑنا زندیقیت یعنی بے دینی ہے۔ حرام کاموں کا کرنا معصیت یعنی گناہ ہے۔ فرض کسی حال میں ساقط یعنی معاف نہیں ہوتا۔ اے عاشقان غوث اعظم، دیکھا آپ نے کہ نماز، روزہ، فرائض کسی کو بھی معاف نہیں ہوتے، جیسا کہ کچھ نام کے پیر جو نماز نہیں پڑھتے، جب ان کے مریدین سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب بغداد میں فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر اجمیر میں ظہر کی نماز میں ہوتے ہیں، مدینے میں روزانہ عشاء پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ جب سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نماز معاف نہیں تھی، بلکہ ہم پر 5 نمازیں فرض اور ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 6 نمازیں فرض۔ جی ہاں، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تہجد بھی فرض تھی۔ مزید یہ
کہ غوث پاک کو شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، لیکن آپ نے اس کے وار کو ناکام بنا دیا۔ اس نے دوسرا وار کیا کہ عبد القادر آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، تو غوث پاک اس کو بھی سمجھ گئے کہ میرے علم نے نہیں، میرے رب نے مجھے بچا لیا، لہذا اس علم پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں رب کریم کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اے عاشقان غوث اعظم، یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان بڑا دھوکے باز ہے، وہ طرح طرح کے جادوئی کرتب بھی دکھاتا ہے۔ اس کے وار سے ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، اپنی عقل و ہوشیاری پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ پاک کے فضل و کرم پر نظر رکھنی چاہیے۔ جس کے پاس مال ہوتا ہے اس کے پاس چور آتا ہے، اور جس کے پاس دولت ایمان ہے اس کے پاس ایمان کا لٹیرا شیطان ضرور آتا ہے۔ نیز جس کے پاس ایمان جتنا مضبوط ہوگا اس کے پاس اسی قدر نیکیوں کے خزانے کی بھی کثرت ہوگی، لہذا وہاں شیطان بہت زور لگائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایمان و اعمال کے خزانے کی کثرت دیکھ کر شیطان نے ڈاکہ ڈالنے کی کئی بار کوشش کی، مگر الحمدللہ وہ ناکام و نامراد ہی رہا۔ بچا لو دشمنوں کے وار سے یا غوث جیلانی، بڑی امید سے تم کو پکارا یا شہ بغداد، وسیلہ چار یاروں کا خدا سے بخشوا دیجئے، کرم فرمائیے مجھ پر خدا را یا شہ بغداد۔ اگرچہ لاکھ پاپی ہے مگر عطار کس کا ہے، تمہارا ہے تمہارا ہے تمہارا یا شہ بغداد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک جن کی توبہ۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہمارے مرشد غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عبادت پر استقامت آپ کی بہت بڑی کرامت تھی۔ مشہور مقولہ ہے الاستقامت فوق الکرامتی، یعنی استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے۔ اے عاشقان غوث اعظم، ہم جوش میں آ کر کچھ کام کرتے ہیں پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جسے سوڈا واٹر کے جوش کا نام دیا جاتا ہے۔ میرے مرشد غوث پاک کی استقامت کی بھی کیا شان ہے۔ چنانچہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروف نماز تھا کہ سانپ آ گیا اور اس نے میرے سجدے کی جگہ پر منہ کھول دیا۔ میں نے اسے ہٹا کر سجدہ کیا، مگر وہ میری گردن سے لپٹتا ہوا میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا۔ جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے دن جب میں اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رحمت اللہ علیہ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کی شکل میں بہت سارے اولیاء اللہ رحمت اللہ علیہم کو آزمایا ہے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر اس جن نے آپ رحمت اللہ علیہ کے مبارک ہاتھ پر توبہ کر لی۔ ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان، بنے سنگ دل موم سا غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ خشوع و خضوع یعنی نماز میں اللہ پاک کے لیے عاجزی و انکساری کے ساتھ جسمانی اور ذہنی توجہ ہو تو ایسا کہ نماز میں خواہ سانپ ہی لپٹ جائے مگر اللہ پاک کی طرف سے توجہ نہ ہٹے۔ ایک ہماری نماز ہے کہ اگر ہم پر مکھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جائے، معمولی خارش بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید بن جاتے ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی
رحمت اللہ علیہ کی 40 سال تک خدمت کی۔ اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، اور آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ تحیت الوضو کی فضیلت۔ اے میرے مرشد غوث پاک کے دیوانوں، وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنے کو تحیت الوضو کہتے ہیں۔ تحیت الوضو کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ نیک بننے کا نسخہ بنام نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل بھی ہے۔ صحیح مسلم شریف حدیث نمبر 553 میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور 2 رکعتیں قلبی توجہ یعنی دل کی توجہ سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ ہو کرم حسن عمل آہ نہیں ہے کوئی، نہ وظائف ہیں نہ اذکار ہیں غوث اعظم، حشر کے روز ہماری بھی شفاعت کرنا، آہ ہم سخت گناہگار ہیں غوث اعظم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غوث پاک کی شب بیداری۔ اے عاشقان غوث اعظم، میرے مرشد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک رات جب میں نے اپنے معمولات یعنی عبادات کا ارادہ کیا تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا اسی جگہ اور اسی وقت ایک قدم پر کھڑے ہو کر میں نے ایک قرآن کریم ختم کیا۔ نماز میں سستی کیوں؟ اے عاشقان غوث اعظم، ہماری سستی کے تو کیا کہنے۔ فجر کی اذان پر آنکھ کھل گئی، گھڑی دیکھی، ابھی تو جماعت میں تھوڑی دیر ہے، پھر 15 منٹ کے لیے سو جاتے ہیں، پھر اٹھے تو سورج طلوع ہو چکا اور نماز قضا ہو گئی۔ چلو قضا کر کے پڑھ لیں گے۔ نماز قضا ہونے کا افسوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تھوڑی سی مصروفیت ہوتی ہے، چلو بھائی قضا پڑھ لیں گے۔ عورتیں اس بلا میں زیادہ پڑتی ہیں، شاپنگ سینٹر جائیں گی، نماز قضا کر کے پڑھ لیں گی۔ یہ بھی وہ جو نمازی ہیں، جو نماز نہیں پڑھتی ان کی تو بات ہی الگ ہے۔ کسی کی شادی یا دعوت میں گئے تو اسلامی بھائیوں کی بھی نماز گئی۔ جن کو جذبہ ہوگا ہو سکتا ہے وہ بھاگ کر شاید مسجد میں پڑھ لیں۔ عورتیں تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ ایسا نہ کرے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، شاپنگ سینٹر یا بازار، شرعی پردے کی رعایت کے ساتھ نماز کی پابندی کرنی ہے، بلکہ ایسے اوقات میں جائیں کہ اس میں نماز کا وقت نہ ہو۔ اپنا کام نمٹا کر فوراً گھر آ جائیں اور گھر آ کر اطمینان سے نماز ادا کریں۔ اور اگر آپ کے ساتھ کوئی محرم ہے تو نمازوں کے اوقات کے علاوہ عموماً مسجد خالی ہوتی ہے، وہاں پردے میں وضو وغیرہ کروا کر نماز پڑھا دیں۔ جب میرے ساتھ سیکیورٹی کے معاملات نہیں تھے تو کسی مسجد میں نے خود اپنی بچوں کی امی کو سفر وغیرہ میں نماز پڑھائی ہے۔ گھر نہیں پہنچ سکتے، چلو یہیں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگر جذبہ ہوگا تو آپ کر سکتے ہیں۔ افسوس، ہم نماز کے معاملے میں سنجیدہ یعنی سیریس نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، بہانہ وہ بتائیں جو قیامت میں آپ کو بچا سکے، ورنہ ایک دوسرے کو ہم مطمئن کر لیتے ہیں۔ رب کو سب خبر ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو بھی نمازی بن جانا چاہیے، ورنہ مرنے کے بعد بہت پچھتائیں گے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وسوسہ اور اس کا جواب۔
ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بزرگان دین رحمت اللہ علیہم اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے تھے، روزگار اور پھر ہزار ہزار رکعتیں پڑھ لینا۔ پہلی بات تو یہ کہ اتنی رکعتیں عام آدمی نہیں پڑھ سکتا، یہ ان کی کرامت ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ جب گھوڑے پر سوار ہونے لگتے تو ایک رکاب یعنی پیڈل میں مبارک قدم رکھتے، پھر دوسرا قدم رکاب تک لاتے تو ان چند سیکنڈوں کے وقفے میں پورا قرآن کریم تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ یہ آپ کی کرامت تھی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ، نیک بندوں کے دل محبت الہی اور تقوی سے آباد ہوتے ہیں، یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی پوسٹ کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کرتا ہوں، جس میں کسی نے کچھ یوں چوٹ کی تھی۔ کسی نے دوسرے سے سوال کیا کہ بزرگان دین کیسے ساری رات نماز و قرآن پڑھتے گزار لیتے تھے، تو سامنے والے نے جواب دیا کہ آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ یعنی بات چیت کرنے، ویڈیوز دیکھنے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں اور بارہا تھکن و کوفت کا اظہار بھی نہیں ہوتا، تو بزرگان دین کا چین و قرار یاد پروردگار میں تھا، جس وجہ سے وہ اپنے پاک پروردگار کی یاد میں اس طرح مشغول ہو جاتے کہ ساری رات گزر جانے کا پتہ نہ چلتا، اور ہم دنیا کی لذتوں میں ایسے بدمست ہیں کہ ہمیں دنیاوی خواہشات سے ہوش ہی نہیں آتا۔ ساری رات گناہوں، گپ شپ، میوزیکل پروگرامز، ناچ رنگ کی محفلوں میں گزر جائے، ایسا لگتا ہے جیسے رات چھوٹی پڑ گئی۔ جیسے ہی نماز پڑھنے کی باری آتی ہے بالکل جان پہ آ جاتی ہے، پانی بڑا ٹھنڈا ہے، نماز کیسے پڑھیں گے، ابھی تھکن ہے، کل فجر میں دونوں اکٹھی پڑھ لیں گے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے۔ اللہ کریم غوث پاک کے صدقے ہم سب کو پابندی سے صحیح نماز پڑھنے کی سعادت بخشے۔ اللہ کرے ہم سب پکے نمازی بن جائیں، ایسی آمین کہے کہ شیطان کو بھی جھٹکا آ جائے۔ انشاءاللہ ہم پکے با جماعت نماز پڑھنے والے بنیں گے انشاءاللہ الکریم۔ غوث پاک کو شیطان نے عبادت میں سستی دلائی تو آپ نے ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن کریم ختم کیا۔ تو ہم بھی غوث پاک کے مرید ہیں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، بارش ہو، طوفان ہو، زلزلے ہوں، اولے برس رہے ہوں، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ قلب غمگی کا سامان فرحت نماز ہے، مریضوں کو پیغام صحت نماز۔ نارے دوزخ سے بے شک بچائے گی یہ، رب سے دلوائے گی تم کو جنت نماز۔ بھائیو گر خدا کی رضا چاہیے، آپ پڑھتے رہیں با جماعت نماز۔ ہوگی دنیا خراب آخرت بھی خراب، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ بے نمازی جہنم کا حقدار ہے، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ سہ سکو گے نہ دوزخ کا ہرگز عذاب، بھائیو تم کبھی چھوڑنا مت نماز۔ یا خدا تجھ سے عطار کی ہے دعا، مصطفیٰ کی پڑھے پیاری امت نماز۔